بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات موت کا فرشتہ گھر کیا کرنے آتا ہے، یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات جسے بر صغیر میں شب برات کہا جاتا ہے، اسے منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس رات گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور گھر میں صفائی ستھرائی کی جاتی ہے۔ اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مغرب محبوب ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزو ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ 15 شعبان کی رات گھروں کو صفائی ستھرائی اور سجاوٹ میں تہ میں کار فرما نظریے کے اثرات کو فوت شدگان کی روح واپس آتی ہے، یہ نظریہ سراسر باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کے بعد ممکن ہے نہ کسی اور دن میں۔ ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں مخصوص حلوہ کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدگان کے نام پر کھاتے پیتے اور کپڑے کی شکل میں نذرانہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کے بعد تیسرے، 7ویں اور 10ویں دن تک کے میت کی روح 40 دن تک مسلسل اپنے گھر آتی رہتی ہے اور مومنین کی روحیں ہر ہفتے میں ایک دن یعنی جمعرات کو اور ہر سال میں ایک رات یعنی شب برات کو آتی ہے۔ یہ نظریہ عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی روح سے صحیح نہیں بلکہ باطل ہے، کیونکہ فوت شدگان برزخی زندگی سے واپس نہیں آتے۔ بزرگ عالم کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کسی صورت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات روحیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 99 100 میں تو اس کی واضح تردید موجود ہے۔ بدامنی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا جسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ پردہ حائل ہے، جو دوسری زندگی کے لیے جانے کے دن قیامت تک رہے گا۔ بعض لوگ 23ویں پارے کی سورۃ القدر کے الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مغالطہ دیتے ہیں اور ان الفاظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح ہی اترتے ہیں۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے لوگوں کا اترنا ہی مراد ہے کہ اول تو وہاں مذکورہ حضرات سے مراد رمضان المبارک والی رات لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان والی رات۔ دوسرے یہ کہ ان اور ایسے ہی دیگر الفاظ روح سے مراد وہ تصدیق ان کی روحیں نہیں بلکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، کہ کسی آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح سے تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کے دیگر متعدد مقامات روح الامین اور روح القدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 اور 253 میں روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور بعض کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح پاک مراد ہے، جسے اللہ نے بنایا تھا، کہ آیت 110 میں بھی یہی بات مذکور ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 2 میں روح سے مراد ہے ہر وہ نبوت عالم وہی ہے، سورۃ سرکان کی روح نہیں۔ سورۃ النحل کی آیت 102 میں روح المقدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سورۃ الشورى آیت 193، سورۃ المعارج آیت 44، سورۃ الانبیاء آیت 31 میں روح الامین اور روح سے مراد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اوپر سے نیچے اترنے اور نیچے سے اوپر چڑھنے کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مراد ہے، نہ کہ فوت شدگان کی روحیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان کی شام کو روحوں کی آمد اور ان کے استقبال کی نیت سے جھاڑ پھونک اور صفائی ستھرائی کے ظاہروں سجاوٹ کرنا محض ایک خود ساختہ عقیدہ ہے، جسے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نصیب نہیں۔
لیکن اگر کوئی بلکہ عموماً لوگ روزانہ ہی صفائی کرتے ہیں اور حسب معمول ہیں اس شام بھی کرتے ہیں تو نہیں، بلکہ ایک مرغوب حلال ہے۔ نصف شعبان کی رات کو لوگ خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اجتماعی زیارت کے لیے جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ یوں تو کسی بھی دن کسی بھی جماعت ممنون طریقے سے زیارت جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ فکر قرآن و سورت میں معاون ہوتی ہے۔ جو دعا ہے وہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ زیارت عبور کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے شرکت کی اور پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف شریعہ کے پیش نظر مذہب قوموں کا صرف اپنے گاؤں کے قریب قبرستان میں جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی صرف انفرادی شکل میں ہو تو مفید مطلب ہے، اور یہ زیادہ عبرت انگیز بھی ہوگی۔ جب بہت سارے لوگ مل کر قبرستان میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں وہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی جو اکیلے شخص کے لیے ممکن ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ اس غرض سے جو زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے تو اکیلے تھے، باجماعت نہیں تھے۔ 15 شعبان کی رات المعروف شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو ذکر عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ معروف معمول طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاقصیٰ یوم سے اس ماہ شعبان کے بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ جو شخص صوم داودی کا عادی ہو وہ اس ماہ کے حسب معمول روزے رکھ سکتا ہے، اس میں چاہے 15 شعبان کا روزہ بھی ہو، چاہے رمضان سے 1 یا 2 دن قبل کا روزہ بھی کیوں نہ آ جائے۔ اور وہ شخص جو ہر ماہ ایام چاند کی کسی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی بلا اختلاف اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ساتھ ہی 13 اور 14 کا بھی رکھے گا۔ باقی رہا اس رات کو منانے کا آسان طریقہ کار اور رات کو قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور ایک مخصوص نماز ادا کرنا، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ رات بہرحال عام راتوں کی نسبت قدر فضیلت والی رات ہے، جس کا اندازہ متعلق روایات کی مجموعی مفادات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس کی طرف اشارہ ملتا ہو کہ اس رات میں تہوار منایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ بخش میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔